السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. خواب غفلت سے نکل جا ایک دن مرنا بھی ہے. خواب غفلت سے نکل جا ایک دن مرنا بھی ہے. اے مسلمان اب سنبھل جا. اے مسلمان اب سنبھل جا ایک دن مرنا بھی ہے. 4 دن کی روشنی ہے پھر اندھیری رات ہے. 4 دن کی روشنی ہے پھر اندھیری رات ہے. آج موقع ہے بدل جا ایک دن مرنا بھی ہے. جس طرف قرآن جنت کی بشارت دے تجھے. جس طرف قرآن جنت کی بشارت دے تجھے اس طرف فوراً نکل جا ایک دن مرنا بھی ہے. فکر کر اذلان ہر دم آنے والے وقت کی. ہر بدی سے آج ٹل جا ایک دن مرنا بھی ہے. خواب غفلت سے نکل جا ایک دن مرنا بھی ہے. اے مسلمان اب سنبھل جا ایک دن مرنا بھی ہے. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. مدح و ستائش بزرگی تمجید کبریائی کے سبھی الفاظ و کلمات اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے.
درود و سلام ہو سبھی نبیوں پیغمبروں کے اوپر، بالخصوص نبی اکرم محمد ابن عبداللہ کے اوپر پیشوا درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر احسان ہے کہ آج بتاریخ 13 جون سن 2025 بروز جمعہ بعد نماز مغرب آپ کے گاؤں اچل پور کی اس عیدگاہ کے میدان میں دعوتی اور تبلیغی پروگرام کی مناسبت سے ہم سبھی کو اکٹھا ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کے یہاں پر بیٹھنے اکٹھا ہونے کو شرف قبولیت سے نوازے۔ جو باتیں پیش کی جائیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ خالص قرآن و سنت اور کتاب و سنت کی روشنی میں مدلل وہ باتیں پیش کی جائیں، اور جو باتیں قرآن و سنت کے موافق ہوں اس پر ہم سبھی کو عمل کرنے کی بھی توفیق سے اللہ تعالی نواز دے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام دینی، دعوتی اور تربیتی بیداری کا ایک کھلا پیغام ہوا کرتے ہیں۔ آج کے اس اجلاس یا اس پروگرام میں مجھے جس موضوع کے تحت آپ سے مخاطب ہونے کے لیے کہا گیا ہے وہ موضوع ہے مومن کے اوصاف۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب سامنے نوجوانوں کی ایک معتدل تعداد، اچھی خاصی تعداد بیٹھی ہو، اور نوجوانوں سے مخاطب تھے ہمارے ہی نوجوان بھائی IIC اسلامک انفارمیشن سینٹر ممبئی کے داعی شیخ خلیل الرحمن بن عبدالستار حفظہ اللہ وتولہ۔ بڑا مدلل خطاب انہوں نے کیا، اس پر میں تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن چونکہ مومن کے اوصاف، مومن کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے اور نوجوان کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، نوجوانوں کے اندر بگاڑ کیوں ہے، بگاڑ کے اسباب کیا ہیں، علاج کیا ہے، یہ آپ سن چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نوجوان بھی مومن ہی ہوا کرتا ہے، یا مومنین کے ٹولے ہی میں سے نوجوان کی بھی جماعت آتی ہے، اس لیے نوجوانوں کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہماری خطاب میں آئیں گی جس کو میں نے بطور تمہید آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آگے کی جو بات ہے چاہے اسے آپ تمہید کہہ لیں یا دعائیہ کلمات کہہ لیں، اور یہاں کسی طرح کی تملق اور چاپلوسی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ جو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کی روشنی میں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ شکر بات کی چیز ہے، میں اسے پہلے لے لیتا ہوں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس پروگرام کو رچانے، بسانے، سجانے، سنوارنے جتنے بھی منتسبین ہیں، منصوبین ہیں، جن کی کوششوں سے اللہ کے فضل کے بعد اس قابل یہ میدان بنا کہ یہاں دعوتی پروگرام کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ خاص طور پر ہمارے علماء افاضل، بالخصوص فاضل نوجوان حافظ مولانا حدیث اللہ سلفی صاحب، جن کی تحریک سے یہ پروگرام اس نوعیت کا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سبھی کی کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ ہمارے علماء میں بالخصوص میں شیخ عبدالستار سراجی حفظہ اللہ کا نام بباغ دہل لینا چاہوں گا، کیونکہ یہاں بھی کسی طرح کا مبالغہ نہیں ہے۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے بالکل آیا گیا ہے، مشاہدے میں یہ چیز ہے کہ علاقے میں جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں جمعیت کے بینر کے تلے اکثر و بیشتر پروگرام اٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صحت عظمیٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بالخصوص ہمارے سائڈ میں بیٹھے ہوئے شیخ عبدالمنان مفتاحی حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث حلقہ ڈومریا گنج کے ناظرین، یہاں آپ ایک بات یاد رکھیے، جو یہ باتیں کہی جاتی ہیں تمہید نہیں ہے، تمہید کے ساتھ ساتھ ان کی خدمات کا صلہ تو اللہ رب العالمین دے گا، لیکن ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ صرف سلام و کلام ہی نہیں بلکہ اندر کے حالات سے واقف ہونے کی۔ ہمارے شیخ عبدالمنان مفتاحی صاحب حفظہ اللہ اگر گمبھیر کوئی مسئلہ نہیں کہہ سکتے، اللہ سب کو گمبھیر مسئلے سے بچائے، حفاظت فرمائے، لیکن دانت کے عارضے میں مبتلا ہے، بالخصوص ان کے حق میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی اس بیماری کو جلد از جلد دور فرما دے۔ بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے، پھر بھی وہ اسٹیج کی زینت بنے رہتے ہیں اور سب کچھ جو باتیں کہی جاتی ہیں سنتے ہیں، سناتے ہیں اور اسٹیج کی پریشانیوں کو جھیلتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں۔ موضوع آپ نے سن لیا ہے، مومن کے اوصاف، مومن کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، مومن کے اندر اچھائیاں کیا ہونی چاہیے، مومن کے اندر خوبیاں کیا ہونی چاہیے۔ اگر اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے تو اس کا صرف ایک جواب ہے
کہ مومن ہر طرح کی خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جس کے اندر ہر قسم کی خوبیاں پائی جائیں، اچھائیاں پائی جائیں، بھلائیاں پائی جائیں، وہی مومن ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک کی روشنی میں اور اللہ رب العالمین کی قرآن کریم، قرآن حکیم کے فرامین کی روشنی میں ہم سننے کی کوشش کریں گے کہ مومن ہوتا کون ہے۔ ویسے ڈیفینیشن اور تعریف کے حساب سے اگر نہ بھی بتایا جائے تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مسلمان ہے وہی مومن ہے، جو مومن ہے وہی مسلمان ہے۔ اگر علماء اور محققین نے اس تعلق سے کچھ فرق لگایا ہے کہ نہیں بھائی تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ قرآن نے خود اس فرق کو بیان کیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ چند دیہاتی آئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کھلے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نبی کہو ان کو بتا دو قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، او کہنے والوں ایمان کے دعوے داروں ابھی تم مومن کامل نہیں بنے ہوئے ہو، بلکہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو، تم اسلام والے ہو۔ تو فرق کیا ہے اسلام اور ایمان کے درمیان؟ فرق کیا ہے مومن اور مسلم کے درمیان؟ پہلے آپ یہ سن چکے ہیں فرق کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جس کو مومن کہتے ہیں وہی مسلم ہے، جس کو مسلم کہتے ہیں وہی مومن ہے۔ لیکن علماء کی اس فرق کی روشنی میں ایک نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ایمان باطنی اعمال کا نام ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ مسلمان ہے وہ مومن بھی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو مومن ہے وہ مسلم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایمان پھر کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کی تعریف جب علماء کرتے ہیں تو وہ بتلاتے ہیں کہ الایمان قول باللسان واعتقاد بالجنان والعمل بالارکان یزید بالطاعہ وینقص بالعصیان۔ ایمان نام ہے، آپ زبان سے کوئی بات کہیے، دل سے اس کا اقرار اور اعتراف کیجئے، اور جس چیز کا اعتراف آپ دل سے کر رہے ہیں، زبان سے جو ادا کر رہے ہیں، زبان کی ادائیگی اور دل کے اعتراف کا ملان آپ کے اعضاء و جوارح کے عمل سے ہونا چاہیے۔ کیسے سمجھا جائے اس بات کو؟ ایمان کی جب بات قرآن میں اللہ رب العالمین کہتا ہے تو اس کے اپوزٹ دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک چیز جو بالکل سیدھے سادھے اس کے برخلاف ہے، اپوزٹ میں ہے، وہ ہے کفر، اہل کفر، اہل ایمان کے برخلاف ہے کفر، ایمان کے برخلاف میں بولا جاتا ہے۔ بیچوں بیچ میں ایک چیز آتی ہے جس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ مومن آدمی وہ ہے کہ اگر وہ اللہ رب العالمین کی توحید کا دم بھرنے کا دعویٰ کرتا ہے زبان سے، تو اس کی تصدیق پہلے وہ دل سے کر چکا ہے اور اپنے اعمال سے اس دعوے کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ منافقین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کیوں کہے گئے؟ ایسے منافق اور نفاق کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی سرنگ ہے، ایک سرنگ سے کوئی آدمی داخل ہوتا ہے، کوئی گاڑی والا داخل ہوتا ہے، کوئی بھی داخل ہونے والا داخل ہوتا ہے، تو اس سرنگ کا جو دوسرا رستہ ہے دوسرے رستے سے نکل جاتا ہے۔ منافق کا یہ مسئلہ ہے کہ اپنی زبان سے اسلام اور ایمان کی دعوے داری تو ظاہر کرتا ہے، لیکن دل کے اندر کفر کو چھپائی ہوئی رکھتا ہے۔ گویا ایک دروازے سے اس کے یہاں کفر پایا جاتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کے یہاں اسلام پایا جاتا ہے، بیچوں بیچ کا مرحلہ ہے۔ اس لیے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، منافق نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، منافق نہ مسلمان ہو سکتے ہیں نہ منافق کھلے طور پر کافر ہو سکتے ہیں۔ تو جو منافق ہے وہ مومن نہیں ہے، جو کافر ہے وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے کہ زبان سے اللہ رب العالمین کے تعلق سے، اللہ کی ربوبیت کے تعلق سے اعتقاد رکھتا ہے اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ کائنات کا منتظم ہے، انتظام اور انسلام چلانے والا ہے۔ یہ جو باتیں وہ اپنی زبان سے کہتا ہے، دل سے بھی اس کا اعتراف کر رہا ہے، اور ان باتوں کو ثابت کرنے کے لیے وہ نیک اعمال کرتا ہے، جسمانی طور پر حرکتیں کرتا ہے، اپنے اعضاء و جوارح سے اس بات کو ثابت کرتا ہے۔ اب آئی بات کہ مومن کے اوصاف ہونے کیا چاہیے۔ میں خلاصہ ہی بتا چکا ہوں، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کا کام کرے،
مومن ہوتا ہی وہ ہے جو جنت میں جانے کی طرف دل کے اندر رکھتا ہو اور ایسے اعمال اپنے طور پر کرنے کی کوشش میں جٹا رہتا ہو جو اس کی جنت کے دروازوں پر پہنچے ہی نہیں بلکہ جنت میں داخل کرا سکے اللہ کے فضل کے ساتھ۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچانے والے اعمال انجام دے، جو جہنم کے عذاب سے بچانے والے اعمال کو انجام دے، ایسی چیزوں کو کرے جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی طفیل میں وہ قبر کے عذاب کا مستحق نہ ہو، جہنم کے عذاب کا مستحق نہ ہو۔ مومن خلاصہ دوسرا نمبر یہ ہے، وہ ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہی کرے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے وہ نہ کرے، یہی مومن ہے۔ تو مومن کامل وہی ہے جو شریعت کے مطابق چلتا ہو، جس کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی طرف ہو، جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کسی بھی نیک عمل کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہو۔ اگر قرآن کی آیتوں کو کھانا جائے تو یہ وقت اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے مومن کی سبھی خوبیاں رکھی جائیں جبکہ وہ مطلوب بھی نہیں ہے، لہذا چند باتیں ہی آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ قرآن میں تفصیل کے ساتھ دو صورتیں ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مومن کی چند خوبیوں کو بیان فرمایا ہے۔ ویسے قرآن کے اندر اگر مومن یا ایمان کے مشتقات کو دیکھا جائے تو خلاصے کے طور پر علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ مومن کا جو یہ لفظ ہے قرآن میں لفظ مومن لگ بھگ 149 مرتبہ آیا، اور مومنون کا لفظ ہے قرآن میں 14 مرتبہ آیا، مومنین کا لفظ ہے قرآن میں 115 مرتبہ آیا، ایمان کا لفظ ہے قرآن میں 45 مرتبہ 45 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر کیا۔ آمنہ کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو تقریباً 150 جگہوں پہ بیان فرمایا۔ یؤمنون کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے 148 جگہ پہ اس قرآن کو اس لفظ کا قرآن کے اندر اس لفظ کا ذکر کیا۔ اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس لفظ کا ذکر قرآن کریم کی 20 سورتوں کے اندر 89 مقامات پر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ کثرت کے ساتھ قرآن میں اس لفظ کا اور اس لفظ کے مشتقات کا بیان کرنا ہی اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ کسی چیز کو بار بار جب دہرایا جاتا ہے جب وہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے، جب وہ چیز کافی اہم ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اگر مومنین، مومنون، ایمان، آمنو، آمنو، یؤمنون کے الفاظ سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایمان کا شریعت کے اندر اچھا خاصا مقام و مرتبہ ہے، اور اگر کہہ دیا جائے تو مقام و مرتبہ ایمان ہی کا ہے، کیونکہ جس بندے کی زندگی سے ایمان خالی ہو وہ بندہ نہیں رہ جاتا ہے۔ جس انسان کی زندگی سے، اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے ایمان کی بو نہ آتی ہو، ایمان کی مہک نہ آتی ہو، وہ بندہ مومن تو کیا انسان ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے سننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی خوبیاں قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ، اختصار کے ساتھ کیسے بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کریم کی صورتوں کو اگر ذکر کرنے کی بات کہی جائے، اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ کیا ہے، سورہ انفال کے اندر کچھ تفصیل کے ساتھ کیا ہے، سورہ توبہ کے اندر کچھ تفصیل کے ساتھ کیا ہے، سورہ مومنون کی شروع آیتوں میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے، سورہ فرقان کی بہت ساری آیتوں میں مومنوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ معارج میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی خوبیاں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں، اور بھی دیگر جو مقامات ہیں جن کی تعین اور تخصیص آپ نے میرے ان الفاظ میں ابھی سن لی ہے، تو سننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف، مومنوں کی خوبیاں، مومنوں کی علامات، مومنوں کی پہچان، مومن کون ہو سکتے ہیں، مومن ہوتے کون ہیں، جن کو مومن کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع سے کام لیتے۔
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. مومن وہ ہے، کامیاب مومن وہ ہے جو لغو حرکتوں سے، لغو کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون. مومن وہ ہے جو زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. مومن وہ ہے جو اپنے شرمگاہوں کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتهم وعہدهم راعون. اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو اپنے عہد و پیمان کا خاص خیال رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. مومن اللہ کے بندے وہ ہیں جو کامیاب ہونے والے، جو اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے. یہ اوصاف ہیں سورہ مومنین کے اندر. اللہ نے 6 اوصاف کو ان آیتوں میں ایک ساتھ بیان کر دیا اور اس کے بعد نتیجہ بھی دے دیا. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جن مومنوں کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی، جن مومنوں کے اندر یہ بھلائیاں پائی جائیں گی، جن مومنوں کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں گی، اللہ رب العالمین ان کو وارث بنانے والا ہے، وارث و مکین بنائے گا جنت الفردوس کا. مومنین کے اوصاف اللہ نے اس صورت کے اندر اتنے ہی بیان فرمائے، لیکن اس میں پوائنٹ کی جو سب سے اہم بات ہے جس کے تعلق سے مفسرین نے اشارہ کیا ہے وہ ہے نماز کی پابندی. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ 2 بار کیا ہے اور اخیر میں جو دوسری اگلی آیت آتی ہے اس میں نماز کی محافظت کی بات کہی گئی ہے. اب ایسے لوگ کتنے ناکارہ ہیں یا بدنصیب ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں. وہ بھی بدنصیب ہیں، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا. خوش نصیب کون ہے؟ جو نماز کو پابندیوں کے ساتھ ادا کرے گا وہ خوش نصیب ہے. نماز کو اس کے اوقات پہ ادا کرنا، اس کے شروط و قیود، آداب، واجبات، مستحبات اور اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھ کر کے نماز کی ادائیگی کرنا، ایسے لوگ کامیاب ہیں. ورنہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ایسے نمازیوں کے لیے بھی ویل ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بھی تباہی ہے، بربادی ہے. ایسے نمازیوں کی نماز کی کوئی ویلو نہیں ہے جو نمازی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. نمازی ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ نماز دکھاوے کے لیے، ریا و نمود کے لیے، شہرت کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھتے. اللہ نے سورہ فرقان میں مومنین کے کچھ اوصاف بیان فرمائے. اگر آپ شمار کریں گے تقریباً 14 خوبیاں سورہ الفرقان کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. کہاں پہ؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے وہ بندے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو خاکساری کے ساتھ چلتے ہیں، جھک کر کے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے. اور جب نادان لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جن کو شریعت کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، ایسے لوگوں سے ان مومنوں کا پالا پڑتا ہے تو ان کو سلام کر کے آگے بڑھ جاتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. مومن وہ ہیں جو اپنے پروردگار کی خاطر راتیں گزارتے ہیں تو سجدوں کی حالت میں گزارتے ہیں، قیام اللیل کی حالت میں گزارتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. مومن بندے وہ ہیں کہ جب وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے خصوصی دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں دعاؤں کے اندر ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. او میرے پروردگار، او ہمارے رب، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دے. مومن کون ہے؟ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اللہ نے مال و دولت کی بطاعت و فراوانی سے نواز کر کے رکھا ہے لیکن جب مال کو خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو سوچ سمجھ کر کے اس مال کو خرچ کرتے ہیں. راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات نہیں بلکہ اپنی عام زندگی میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اسراف سے کام نہیں لیتے، تبذیر سے کام نہیں لیتے بلکہ ضرورت کے حساب سے وہ مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. مومن وہ ہیں
جو اللہ کے ساتھ کسی اور دوسرے جھوٹے معبود کو پکارا نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناجائز کسی کا خون نہیں کرتے، فساد و خون و خرابہ نہیں کرتے، ولا یزنون، اور مومن بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے۔ اللہ نے اگلی آیات میں آگے ارشاد فرمایا اللہ کے مومن بندے وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی پر اللہ کی بارگاہ میں فوراً چھپ جاتے ہیں اور اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا والذین لا یشہدون الزور، مومن اللہ کے وہ بندے ہو سکتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیا کرتے، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، جھوٹ کی جگہوں پہ حاضری نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب لغو باتوں سے وہ گزرتے ہیں عزت و احترام کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ مومن اللہ کے کون بنتے ہیں؟ والذین، اللہ رب العالمین کا تذکرہ جب کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے تذکرے کے وقت انتہائی خاموشی سے کام لیتے ہیں۔ مومن کون ہے؟ اللہ کے بندے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ کے مومن بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہوں میں، اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو صالح اور نیک اولاد کی دعا مانگتے ہیں، نیک ذریت کی دعا مانگتے ہیں، کسی کسی برے اولاد کی دعا نہیں مانگتے، یا دعاؤں کو مطلق طور پر نہیں چھوڑ دیا کرتے بلکہ تخصیص کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، او ہمارے پروردگار ہماری بیویوں سے، ہماری ذریتوں سے ایسی چیزیں ہمیں عطا فرما دے جن کو دیکھنے کی وجہ سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک مل سکے۔ مومن کے اوصاف اللہ رب العالمین نے آخر میں جو بیان فرمایا یہاں پر هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، مومن بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی امام بنا دے، اور امام کن کا بنا دے؟ امام پرہیزگاروں کا بنا دے۔ یہاں پہ وہی نقطہ میں ذکر کروں گا جو ہم سے سابق خطیب شیخ خلیل الرحمن سرابری حفظ اللہ نے بیان کیا کہ مومن اللہ کے وہ بندے ہیں، نوجوان اللہ کے وہ نوجوان ہو سکتے ہیں جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کا مفہوم آپ نوجوانوں کو، لغو کی بات آپ بزرگوں کے دور دراز سے سن رہے ہماری ماں و بہنوں کو پورے طور پر سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ لغو ہوتا کیا ہے۔ جس چیز سے آپ کا رشتہ ناتا نہیں ہے وہ لغو ہے، جو چیز آپ کے کام کی نہیں ہے وہ لغو ہے، جس چیز کو انجام دینے میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ لغو ہے۔ موصوف نے بڑی اچھی طریقے سے وضاحت فرما دی ہے کہ چوراہوں پر، نکروں پر، گلیوں پر آوارگی کے ساتھ، بے حیائیت کے ساتھ، فحاشیت کے ساتھ اجتماع لگانا، راستے روک کر کے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرنا، دوسروں کے اوپر اپنی نظریں جمانا، کیا یہ چیزیں لغو کے اندر نہیں آتی ہیں؟ نیٹ ورکنگ سسٹم میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے الگ الگ سورسز اور ان کے استعمال، یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ عورتیں، یہ چھوٹے یا بڑے، ہر کوئی اس بیماری کے اندر آج کا یہ دور چل چکا ہے کہ اس کے اندر مبتلا ہے۔ ہماری تعلیم برباد ہو رہی ہے، ہمارے یہاں تربیت کا فقدان پایا جا رہا ہے، سماج اور معاشرہ پورے طور پر غیر اسلامی ماحول کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے کیونکہ ہم نے قرآن کے صفحات کو، قرآن کے پاروں کو، قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر کوشش کرتے تو ضرور اس بات کو پاتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑے ہی واضح ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جسم کے اندر زبان کافی اہمیت کی حامل ہے اور اس زبان کی وجہ سے بھی اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی، گرفتاری ہوگی، ہم پکڑے جائیں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبان کی غلاظتوں کی وجہ سے، کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا، سزائے دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کیا بات کر رہے ہو؟ زبان ایسی چیز ہے کہ جس کی بکواس کی وجہ سے، گندگیوں کی وجہ سے، غلاظتوں کی وجہ سے، زبان سے ناشائستہ الفاظ کہے جانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان بد زبانوں کو، ان بدتمیزوں کو، ان بےہودہ گوؤں کو جہنم کے اندر ان کے
منہ کے بل پودے داخل کرے گا تو زبان صرف لغو نہیں ہوتی ہے. ہاتھوں سے آپ لغو چیز کا استعمال کرتے ہیں, پیروں سے لغو چیز کی طرف چلتے ہیں, آنکھوں سے لغو چیز کو دیکھتے ہیں, اور ناک سے لغو چیز کو سنتے ہیں. اعضاء و جوارح کے اندر بہت سارے ایسے اعضاء ہیں جن کا استعمال لغو باتوں کے اندر ہو رہا ہے. ان سے اجتناب کی ضرورت ہے. اگر ہم بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کے لسٹ کے حساب سے جو اللہ نے بیان فرمایا ہم اپنے آپ کا شمار مومنوں میں کروا سکتے ہیں. مومن کا تو سب سے امتیازی وصف ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ مومن کا امتیازی وصف کے تعلق سے پہلی بات یہ ہے کہ مومن مکمل طور پر اللہ رب العالمین کی خشیت, اللہ کے تقوی کو اپنے دل میں ہمیشہ بسا کے ہی نہیں رکھتا, بلکہ اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے. حوالہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے ساتھی عبداللہ بن دینار کے ساتھ ایک صحرا کے سفر پر ہے. صحرا میں گرمی ہے, تپش ہے, حرارت ہے, پیاس لگتی ہے دونوں کو, اور ان کے ساتھ میں جو اور ان کے ساتھی ہیں پیاس کے چکر میں ادھر دوڑتے ادھر دوڑتے ہیں, شاید کہیں سے پانی مل جائے. دور ایک شخص دکھائی دیا, کالا پن دکھائی دیا, سایہ دکھائی دیا. اس سایہ اور کالا پن کے پاس جب پہنچتے ہیں تو وہاں ایک چرواہا ہے جو اپنے جانوروں کو, اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے. وہاں پہنچے, چرواہے نے ان کی کیفیت دیکھی تو بکری سے دودھ کو دہا اور وہ دودھ ان دونوں کے سامنے اور ان کے ساتھیوں کے سامنے پیش کر دیا. انہوں نے تو وہ دودھ پی لیا کیونکہ پیاس بہت سخت لگی تھی, سہارا چاہیے تھا. دودھ جب یہ دونوں پی چکے تو باقی جو دودھ بچا تھا وہ دودھ ہے. اس چرواہے کو انہوں نے دینے کی کوشش کی, پیالے کو بڑھایا اور کہا تم بھی دودھ پی لو میرے بھائی. چرواہے نے کہا کہ میں دودھ نہیں پیوں گا. کہا آخر کیوں؟ چرواہے کا بیان ہے کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے میں نے کہہ دیا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, میں دودھ کیسے پی سکتا ہوں. ٹھیک ہے, بات فائنل ہو گئی. لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا یہ صحرا ہے, ریگستان ہے, اور اتنی تپش گرمی ہے, اللہ کے بندے تم نے اس حال میں بھی روزہ رکھا ہوا ہے, توڑ کیوں نہیں لیتے, دودھ پی لو, کیوں روزہ رکھا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس لیے کہ آج کی یہ گرمی مجھے برداشت ہو سکتی ہے, برداشت کر سکتا ہوں, لیکن جہنم کی جو گرمی ہے اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا. جہنم کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی. تھوڑی دور آگے چلے گئے. آگے ہوتا یہ ہے کہ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس چرواہے کا مزید امتحان لینا چاہا کہ حقیقت میں یہ روزہ رکھا ہوا ہے, بس یہی مکاری کر رہا ہے. اس کے ایمان کا مزید امتحان لینے کی کوشش کی. کہا ٹھیک ہے بھائی تم نے روزہ رکھا ہوا ہے, یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے, لیکن ایک چیز یہ کرو کہ ہم نے ضرورت تھی, ہم پیاسے تھے, دودھ کا انتظام ہو گیا, ہمیں کھانے کی ضرورت ہے, اور تمہارے پاس اتنی ساری بکریاں ہیں, ان بکریوں میں سے کوئی ایک بکری ہمیں دے دو, ہم قیمت دیں گے, پیسہ دیں گے, اور اس سے ہم گوشت بنائیں گے. اتنا نہیں دے سکتے. کہا گوشت بنائیں گے نہیں, بلکہ افطار کے وقت اسی میں سے تمہیں افطاری بھی کروائیں گے. کہا نہیں ہو سکتا. کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کہا بڑی بات یہ ہے کہ جن بکریوں میں سے بکری یا بکریاں خریدنے کی بات آپ کر رہے ہو, یہ بکریاں میری اپنی نہیں ہے, ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے. مالک کو جب پتا چلے گا تو اس کے اوپر کیا گزرے گی, میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا, اور میرا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے. عبداللہ عمر کہتے ہیں کہ مزید ہم نے اس کو خلجان میں ڈالا. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اتنی ساری بکریاں ہیں, اگر ایک اس میں سے غائب ہو جاتی ہے تو مالک کے مال اور بکریوں پر کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے یہاں پر تمہارا مالک کون سا بیٹھا ہوا ہے؟ صحرا کے اندر, ریگستان کے اندر, اس علاقے میں تمہارا مالک کہاں پہنچنے والا ہے؟ تو اس چرواہے نے کہا بہت ہو چکا. غصے سے وہ لال پیلا ہوا. اب اس کے اصلی امتحان جو لینا چاہ رہے تھے اس امتحان کے فائنل ہونے کی بات آئی. اس چرواہے نے کہا بس کرو, اللہ کے بندو, اگر ان بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو ان بکریوں کے مالک کا جو مالک ہے آسمان پہ بیٹھا ہوا
کہ وہ مالک نہیں دیکھ رہا ہے. قیامت کا منظر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ہر ایک کو اپنے حساب و کتاب سے گزرنا ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, ہر ایک کا نیک عمل صرف اس کے کام آئے گا. وہاں کون بچائے گا مجھے, میں نہیں لے سکتا کسی قیمت پر. کیا ہے معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن دینار ان کے ساتھی مدینہ واپس ہوئے. بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس آدمی کا امتحان لینا چاہا ایمان کا, وہ اپنے ایمان کے امتحان میں کامیاب ہو گیا. ہمارا کیا ہے, ہمیں بھی سوچنا چاہیے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر متبع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے والے صحابی. وہ کہتے ہیں ہمارا کیا ہے, ہم آخرت کی فکر سے غافل, جہنم کی تپش سے بچنے کا انتظام نہیں کرتے, ہمارے ایمان کے اندر کمزوری. کہتے ہیں کہ پورا راستہ جب تک مدینہ میں پہنچ نہیں گیا, پورے راستے مجھے اسی صحرا کے اندر اسی رائی, اسی بکریوں کی چرواہے کی آواز میرے دماغ میں گونجتی رہی, میرے کانوں سے ٹکراتی رہی کہ اس چرواہے نے کہا تھا کہ ان بکریوں کا مالک تو نہیں ہے, لیکن بکریوں کے مالک کا مالک ضرور دیکھ رہا ہے. تو مومنین کی وصف کے اندر کتاب و سنت کے اندر جو امتیازی اور جلی وصف خوبی بیان کی گئی ہے, مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب بھی وہ کچھ کرتے ہیں کرنے سے پہلے بھی سوچتے ہیں, اور جب وہ کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا ہے, یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی, تو کم از کم اپنے دل کے اندر یہ بٹھا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ضرور دیکھ رہا ہے. وقت ہمارا خطاب کا ختم ہو چکا ہے, اسی پہ ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے الہ العالمین سے کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما, کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہمارا ہر لمحہ, ہر پل, ہر وقت ایسا گزرے جو خالص کتاب و سنت کی پیروی گزرے, جس عمل سے, جس وقت کے استعمال سے اللہ تو راضی اور خوش ہو جائے, جس کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہو, کسی بھی طرح کا نقصان کا ادنا سا شائبہ نہ پایا جائے, یہ ادنا سا پہلو بھی اس فائدے کے اوپر غالب نہ ہونے پائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.